कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। करेक्ट है। आज कब अल्लाह माफ कर दे, मौला अल्लाह माफ कर दे। हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, बड़ी हार्ट टचिंग ये वीडियो है। मौत के वक्त क्या होगा, अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का ये वीडियो। भाई हर किसी को जानना है, हर किसी को समझना है, क्योंकि मौत दुनिया में जो भी है, जो सबसे ज्यादा जो निश्चित चीज है वो आनी है, एक ना एक दिन वो मौत है। तो हर किसी को जानना है कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन क्या होगा। अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने इसको क्लियर करा है। देख लेते हैं क्या सब इनका बोलने का स्टाइल, बहुत अच्छे से समझाते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता क्या बात है हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ होता है। सही बात है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। करेक्ट है। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। सही बात है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई।
حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھوں وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان، کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے، کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا۔ کیا آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں
अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा। ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोज़ख का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। सही बात है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है। बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना। आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ जाने वाले, नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, अब तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए। अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। हैं शौक सबको है,
کہ قبر جنت کا باغ بنے مگر کام ایسے کیے نہیں. آج ہم چٹاگانگ کے قریب ایک علاقے میں موجود ہیں, لیکن اگر کسی کو یہاں سے ڈھاکہ جانا ہے تو ڈھاکہ والا روڈ اپنانا ہوگا نا. اگر کوئی سلہٹ والے روڈ پہ چلا جائے اور کہے دعا کرو ڈھاکہ پہنچ جاؤں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے ڈھاکہ کا روڈ تو پکڑو پھر ڈھاکہ پہنچنے کی دعا کرو. جانا سب کو جنت میں ہے, چاہتے سب ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے, مگر کام کون سے ہیں؟ کام سارے جہنم میں جانے والے ہیں, کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے. سنو, میرے رضا کہتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. شوق سب کو جنت میں جانے کا ہے, مگر کام تو جہنم میں جانے والے کیے ہیں. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. ہمارا گھر تو قبر ہے. ارے یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہم آئے تھے. سوچو نا, آخرت کی زندگی مثال دے رہا ہوں, ورنہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. کروڑوں سال کی زندگی ہو اور ایک 60-70 سال کی زندگی ہو تو کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ کون سی زندگی بڑی ہے؟ کدھر توجہ ہونی چاہیے؟ آج اسی دنیا کی پلاننگ, اسی دنیا کے جناب ہمارے منصوبے ہی ختم نہیں ہو رہے, اور اچانک اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. آج لوگ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام بن جائے, میرے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے, میں چیئرمین بن جاؤں, میں چودھری بن جاؤں, میں جناب منسٹر بن جاؤں, میں علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں, کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہو جاؤں. نہیں جناب, کوئی اپنی فیکٹری ہونی چاہیے, میرا نام ہونا چاہیے, میرے لوگ لائک کرنے والے ہونے چاہیے. جس نام کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو, تمہیں پتا ہے جب آنکھیں بند ہوگی اس نام کا کیا ہوگا؟ میں کسی کی مثال نہیں دیتا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں, کچھ نام پہچانتے ہیں, لیکن جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی نا, میرا انتقال ہوگا, کوئی یہ نہیں کہے گا عبد الحبیب کہاں ہے. لوگ کہیں گے میت کدھر ہے, جنازہ کدھر ہے, میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ارے میرا نام عبد الحبیب تھا, میرا نام تو لو. ساری زندگی یہ نام بناتا رہا, مگر یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا. ہم میت بن جائیں گے, ہم جنازہ بن جائیں گے ہیں. اور جو رشتہ دار ہیں نا, وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو. نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو, حرام کمانا چھوڑ دو, حرام دیکھنا چھوڑ دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. ادھر مار پڑی نا, ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی, اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے. زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور سنو, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. بس دل سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں, بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے. کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی, اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے, میں مارا جاؤں گا. اس شرابی نے پتہ ہی کیا کیا, دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے, آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا, اب شراب نہیں پیوں گا. اللہ سچی توبہ کرتا ہوں دل ہی دل میں. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں, ادھر یہ شرابی کھڑا ہے, مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی, سچی بات کی, سچی توبہ کی. وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے, اس میں سرکہ ہے, اس بوتل میں سرکہ ہے.
حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. وہ شراب سرکہ بن گئی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے کریم مولا, توبہ قبول کرنے والا, میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا, مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے؟ شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا؟ ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا؟ مرنا نہیں, دنیا سے جانا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. آؤ توبہ کر لیتے ہیں, آؤ معافی مانگ لیتے. بولو نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے, ہو گئے گناہ, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا گناہ, مالک معاف کر دے, کمزور ہوں, پہلے بھی توبہ کی استقامت نہیں ملی, بولا معاف کر دے. تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک, بندہ تیرا ہوں, معاف کر دے. اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں, توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک, معاف کر دے. اے اللہ میں اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگنے گیا ماں نے مجھے معاف کیا, مالک تو تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, معاف کر دے. اب نماز قضا نہیں کروں گا مولا, معاف کر دے. اب حرام روزی نہیں کماؤں گا مولا, معاف کر دے. اب جھوٹ نہیں بولوں گا مالک, معاف کر دے. حرام نہیں دیکھوں گا مولا, میری مجھے معاف کر دے. اے اللہ جو جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں, آج سر جھکاتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں, مگر تو کریم ہے مولا, معاف کر دے. کریم سے جب بھی معافی مانگی جاتی ہے کریم کرم کرتے ہیں مولا, تو سب سے بڑا کریم ہے, معاف کر دے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی, کر لو سچی توبہ, کر لو پکی نیت. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں دیکھو, ہم جیسے اس میدان میں آئے تھے نا ویسے نہیں جائیں گے, ہم بدل کر جائیں گے, ہم سدھر کر جائیں گے, اللہ کرم کر دے گا, ہم اچھے ہو جائیں گے. لیکن صدق کے دل سے بس آج معافی مانگ لو اس سے, اور سچی پکی نیت کرو. جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جس کی نیت بنتی ہے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے. پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھائیں, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بس اب آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اپنے رب کریم کی طرف, آ جاؤ سجدوں اور تلاوت کی طرف. بہت کر لیے گناہ, مرنے کا وقت قریب ہے. کیا معلوم آج شب برات یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ ہمارا آخری سال ہے, ہو سکتا ہے کچھ دن ہی رہ گئے ہوں, کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن دیکھو سچی توبہ کر لی نا تو وہ مالک پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. آج میں بھی توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. خدا کی قسم کمال کا ماحول ہے, ہمیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے پر یہ اسلامی بھائی لے جاتے ہیں. ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں, ہمیں قرآن کے لیے بلاتے ہیں, ہمیں دین کے کاموں کے لیے مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھی بن جائیں. سارے بھائی نیت کریں, پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات حتی المقدور پوری کوشش کریں گے کہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شرکت کریں گے, مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. بس دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائے. خدارا اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, اس کو مورلی بھی سپورٹ کریں اور اپنے عطیات کے ذریعے, اپنے ڈونیشن کے ذریعے دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. اپنی زکوٰۃ بھی دعوت اسلامی کو دیں, اپنے صدقے اور فطرے بھی دعوت اسلامی کو دیں. خود اپنے نہیں, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب, ان سب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف لوگوں کا مزید رجوع بڑھے گا. جتنے زیادہ مدنی عطیات جمع ہوں گے انشاءاللہ اتنے مدنی کام یہاں بڑھتے جائیں گے. بھائی صاحب دماغ ہلا دینے والا یہ ویڈیو تھا, ہے نا یار. کتنی انہوں نے سچائی بول دی. اور جو وہ بچی کا جو بابا جان سے جو اس نے سوال جواب کرے تھے, بڑا ہی
रोने वाला वो वाकया था सच में यार, मतलब इतना हिला दिया इस वीडियो ने, झकझोर कर दिया पूरी तरीके से कि भाई जब अंत वहीं पर ही है। और आप ये मत सोचो कि आज मैं गलत कर रहा हूँ कल मैं सही कर लूँगा तो मेरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको क्या गारंटी है कि आप कल तक यहाँ पे रहोगे? आज ही आपकी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लग जाए, कुछ नहीं पता है भाई। अभी भी वक्त है अपने, जो भी आपका धर्म है, आप दीन है, जो भी आप जिसकी भी इबादत करते हैं, ऊपर वाले की, अल्लाह की, भगवान की, जिसकी भी करते हैं, अभी से भाई चालू कर दो। बस कुछ नहीं पता है, बहुत मेरा दिमाग एकदम हिला दिया इस वीडियो ने। बड़ा प्यारा ये वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस। टेक केयर गाइस।